تو اپنے سارے مسائل بھائی قرآن کے ذریعے حل کرائیں، قرآن کے ذریعے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، کون سے عامل کے پاس گئے تھے؟ کسی کے پاس نہیں گئے، قرآن پڑھا، دم کیا، جادو ختم۔ آپ کے اوپر جادو ہوتا ہے، صبح کے وقت قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی، نمازیں پوری پڑھیں۔ سب کو میں یہ کہتا ہوں نمازیں پوری پڑھیں، وضو کے ساتھ رہیں، وضو کے ساتھ۔ یاد رکھیں یہ جنات اور یہ جادو شادو جو ہے نا جی، وضو ان کے اوپر بہت بھاری ہوتا ہے۔ وضو آپ کا سیف گارڈ ہے، وضو آپ کا کیا ہے؟ سیف گارڈ۔ مسواک کا استعمال کریں، وضو کا اہتمام کریں، کوئی جادو شادو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں جو ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر یہ جو 4 قل ہوتے ہیں نا، 4 قل، ان کا اہتمام کریں۔ رات کو سوتے وقت 4 قل پڑھا کریں، صبح اٹھ کر 4 قل پڑھا کریں۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح شام 3 مرتبہ پڑھا کریں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، صبح شام پڑھا کریں۔ یہ معمول کی دعائیں پڑھیں نا جی۔ مسئلہ یہ جتنے بھی عاملین کے پاس جانے والے لوگ ہیں نا، نمازیں ایک بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ مزے کی بات ہے، نمازیں ایک بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور پوری دنیا کے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کو منانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جس نے دکان دیا، کاروبار دیا، تجارت دیا، بیوی بچے دیے، ماں باپ دیا، اس رب کو منانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ عاملوں کے پاس چلے جانا ہے، پیسے ان کو دینے ہیں۔ ایک عورت مجھے کہتی ہے کہ بھائی میں عاملوں کے پاس جاتی ہوں، عامل مجھ سے گوشت بھی لے لیتے ہیں، پیسے بھی لے لیتے ہیں، ہاں بھائی کبھی کوئی زعفران منگواتے ہیں، کبھی کوئی کیا منگواتے ہیں، لیکن اثر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بھائی عاملوں کے پاس کسی کے پاس نہ جائیں، سیدھی سی بات ہے۔ یہ اپنے ایمان کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ ہاں اللہ کے سامنے آئیں، اللہ سے جناب اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تعلق مضبوط کرنے کے لیے 5 نمازوں میں کسی ایک نماز میں دعاؤں کا معمول کریں۔ ہاں 5 نمازوں میں کسی ایک نماز میں دعا کا معمول کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ کریں۔ آپ کے سارے مسائل انشاءاللہ مہینے میں حل ہو جائیں گے، اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ڈپریشن ہے، ڈپریشن، اس ڈپریشن کے آنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری قرآن سے دوری ہے۔ ہمارے اوپر مرض آ رہا ہے، یہ جو ہمیں بیماریاں لگتی ہیں نا جی، بیماریاں، کسی کو شوگر ہو گیا، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا، کسی کو کینسر ہو گیا ہے بھئی، یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ ڈپریشن کی وجہ سے لگتی ہیں، پریشانی کی وجہ سے لگتی ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے لگتی ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے، پریشانی کے اندر جناب گھٹتا چلا جاتا ہے، بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت، یہ آ اس لیے رہی ہے کہ قرآن ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم صرف رمضان میں ایک قرآن ختم کر دیتے ہیں مشکل سے، اس کے علاوہ سارا سال قرآن کی چھٹی ہوتی۔ جب قرآن نہیں پڑھیں گے تو ڈپریشن کا علاج کیسے ہوگا؟ اپنے سارے معاملات، میرے کہنے کا مطلب قرآن کے ذریعے حل کریں۔ سندھ کے اندر ایک ہندو فیملی تھی نا، سندھ کے اندر ہوا یوں کہ ایک خاتون تھی، اس کا شوہر جو تھا ہندو تھا، اس کو جناب کینسر ہو گیا۔ جب کینسر ہوا تو ڈاکٹروں سے علاج کروایا، ڈاکٹروں سے علاج کرواتا رہا، آخر میں ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا، تو جب ڈاکٹروں نے اس کو جواب دیا نا، جب وہ جا کر اپنے گھر میں جا کر بڑا پریشان تھا، چارپائی پر لیٹا، بیوی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، بات چیت کر کے بیوی کو کہنے لگا کہ دیکھو جی ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا ہے، اب تو میری اور تمہاری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تو میری اور آپ کی جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، جتنی زندگی ہم نے گزارنی تھی گزار لی ہے، اب میرا تو مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو بیوی نے اس کو کہا کہ بھئی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ شوہر نے کہا کہ میں تو تمہاری ہر بات مانتا ہوں، یہ تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ خصوصی چیز ہے، اس لیے میں آپ سے اس چیز کی اجازت لے رہی ہوں کہ میں آپ کا علاج کروں گی اور آپ تندرست بھی ہو جائیں گے۔ ڈاکٹروں نے علاج چھوڑ دیا ہے، دوائیاں چھوڑ دی ہیں، جواب بھی دے دیا ہے، لیکن میرے پاس ایک علاج ہے، میں آپ کا علاج کروں گی، آپ صحت مند بھی ہوں گے، تندرست بھی ہوں گے، یقینی بات ہے، کنفرم بات ہے، لیکن آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ جو میں کہوں گی علاج کے بعد آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا، مان کر جو ہے نا جی، اگر آپ مانتے ہیں تو پھر میں آپ کا علاج کرتی ہوں۔ شوہر نے کہا جی ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا، بیوی اور شوہر کے درمیان وعدہ ہوا۔ وعدہ ہونے کے بعد
بیوی نے جناب کچھ زبان میں پڑھا، پڑھ کر گلاس میں پانی تھا اس میں دم کیا، پھر پڑھا، پھر دم کیا، پھر پڑھا، پھر دم کیا، اس کو پلا دیا۔ اب روزانہ کا یہ معمول ہونا شروع ہو گیا۔ بیچ میں مہینہ گزرا تھا، شوہر جناب تندرست ہونا شروع ہو گیا، مہینے 2 مہینے بعد جناب شوہر ہٹا کٹا ویل اینڈ گڈ ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ جی بیوی آپ جاؤ چیک اپ کرا کے آؤ۔ چیک اپ کرا کے آیا تو جناب کینسر کوئی نہیں۔ بڑا حیران ہوا، یہ ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اس نے کوئی ایسا منتر پڑھا ہے، چونکہ ہندو فیملی تھی، کوئی ایسا منتر پڑھا ہے کہ میری بیماری ختم ہوگی۔ بھاگ کر بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چیک اپ کرا لیا؟ انہوں نے کہا ہاں چیک اپ کرا لیا۔ بیماری ہے؟ انہوں نے کہا بیماری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایک اور لیبارٹری میں جاؤ، وہاں بھی جا کر چیک اپ کرا کے آؤ۔ پھر جناب شوہر گیا، وہاں بھی گیا، وہاں جا کر چیک اپ کرایا، انہوں نے کہا جی بھی کینسر کوئی نہیں ہے۔ اب جناب بڑا خوش ہوا اور خوش ہو کر جناب بیوی کے پاس آیا اور بیوی کے پاس آ کر کہا کہ بھئی میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، تم نے مجھے کوئی پڑھا ہے، پڑھ کر مجھے کچھ دیا ہے، میں تو جناب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ ماجرا کیا ہے، مجھے بتاؤ یہ ماجرا کیا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں ساری چیزیں، لیکن تمہیں اپنا وعدہ یاد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا وعدہ؟ انہوں نے کہا وعدہ یہ ہے تم نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہاری ہر بات مانوں گا، اگر تم اپنے اس وعدے پر قائم ہو تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو قائم ہوں۔ اس نے کہا تو اگر تم اپنے اس وعدے پر قائم ہو تو یہ بات سنو کہ میں ایک مسلمان خاتون ہوں، میں ایک مسلمان خاتون ہوں۔ اب جب اس نے یہ بات سنی نا تو شوہر چونکہ ہندو تھا، یہ بات سنی تو جناب شوہر تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، پیچھے ہو کر کہا کہ تمہارا باپ جناب وہ کیا کہتے ہیں ہندوؤں کے جو مولوی ہوتے ہیں، پنڈت۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ جو ہے جناب پنڈت ہے، وہ تو ہندوؤں کا بڑا رہنما ہے بھئی، اور بڑا سرپنچ ہے، تم اس کی بیٹی ہو۔ اور ہندوؤں میں آپ کو میں بتاؤں، ہندوؤں میں اس چیز کی بڑی سختی ہے، بڑی سختی ہے اس چیز کی۔ ہندوؤں میں اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے نا تو اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس معاملے میں بڑی سختی ہے۔ ایک اور واقعہ ہے ہندوستان کا، یہ میں سناتا ہوں، بیچ میں یہ بھی سنا دوں۔ ہندوستان کا ایک واقعہ ہے، مولانا حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک خطیب گزرے ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو آپ یوٹیوب پر سننا۔ ہاں، مولانا حنیف ملتانی نابینا تھے، ان کا ایک واقعہ ہے، ان کی تقریر کا ایک واقعہ ہے۔ انڈیا کے اندر ایک بس چلا کرتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، جس طرح یہاں پر ہمارے یہاں پر لوکل بسیں چلتی ہیں۔ وہ جو بس کا ڈرائیور تھا نا جی، بس کا ڈرائیور وہ مسلمان تھا۔ وہ جناب جیسے ہی سٹاپ سے بس نکالتا تھا تو حنیف ملتانی کی تقریر لگا دیتا تھا۔ تو اس دن اس نے حنیف ملتانی کی تقریر لگائی اور حنیف ملتانی اس تقریر کے اندر بیٹی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اسلام نے بیٹی کو کیا فضیلت دی ہے۔ تو اس بس کے اندر ایک ہندو آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ ہندو آدمی جناب سننے لگا، سٹاپ سارے ختم ہو گئے، آخری سٹاپ پہ آیا تو ساری سواری جب ختم ہوگی تو اس آدمی نے دوبارہ ٹکٹ لیا، دوبارہ ٹکٹ لے کر پھر اسی گاڑی میں بیٹھا، پھر وہ حنیف ملتانی کی تقریر سننے لگا، پھر جناب جس سٹاپ سے بیٹھا تھا اس سٹاپ میں آ کر پھر اتر گیا اور جناب رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ ڈرائیور نے پوچھا کہ بھی مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے میں نے جناب اس کو زندہ جلا دیا تھا۔ یہ باتیں اس وقت مجھے معلوم نہیں تھی جو اس مولوی صاحب نے کہی ہیں۔ اس مولوی صاحب نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ میری وہ جناب پرانے زخم تازہ ہو گئے، میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے ہیں، لہٰذا میں جناب پچھتا رہا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میں کس طرح مسلمان ہوں۔ تو وہ ڈرائیور اس کو لے کر گیا اور لے کر جا کر کسی مولوی کے پاس لے کر گیا، اس نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ تو یہ بات بتانے کا میرا مقصد یہ تھا، میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہندوؤں کے ہاں جو ہے نا جی، یہ مسلمان ہونے کا کانسیپٹ بہت کم ہے، اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو بیوی تھی نا جی، اس ہندو کی بیوی، ہندو لڑکے کی بیوی، یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اب اس شوہر نے کہا کہ بھئی تیرا باپ تو تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ تو تجھے جناب زندہ درگور کر دے گا، تجھے مار دے گا۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ بھئی آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اب جناب آپ کے وعدے کو پورا کرنے کا ٹائم آ گیا، میرا باپ مجھے مارتا ہے، میرے ساتھ تم بھی مرو گے، کیونکہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اب اس دین کی اور اس اسلام کی سچائی تمہارے سامنے آ گئی ہے کہ جہاں پر ڈاکٹروں کے دوائیاں جناب کام کرنا چھوڑ دیا، جہاں پر ڈاکٹروں کی تحقیقیں خراب ہو گئی، وہاں پر جناب قرآن نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے اس وعدے پر قائم رہو اور مسلمان ہو جاؤ۔ لہٰذا وہ شوہر جو تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔
اب اس شوہر نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم مسلمان کیسے ہوئی، ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا واقعہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میری ایک سہیلی تھی جو مسلمان تھی، بیان بہت زیادہ، وقت بہت کم ہے۔ میری ایک سہیلی تھی جو مسلمان تھی اور اس کی والدہ جو ہے وہ قرآن کی ٹیچر تھی۔ تو کہتی ہے کہ میں اس سہیلی کے ساتھ اس کے گھر میں چلی جایا کرتی تھی، گھر میں جاتی تھی تو محلے کے بچیاں جو ہیں وہ گھر میں آتی تھیں، اس کی والدہ سے قرآن پڑھتی تھی تو میں بھی بیٹھتی تھی، تو وہ بچی بھی، میری سہیلی جو ہے وہ بھی قرآن پڑھتی تھی۔ تو کہتی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتی تھی نا جی، تو میں بھی اس کے ساتھ پڑھتی تھی، وہ بھی یاد کر لیتی تھی، میں بھی یاد کر لیتی تھی۔ اس طرح ہوتے 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 جناب میں اس کے رنگ میں رنگ گئی اور مسلمان ہو گئی، اور اپنے اسلام کو چھپا دیے، چونکہ ان کی جو فیملی ہے وہ پنڈت فیملی کی تھی، جس طرح ہمارے یہاں پر مولوی ہوتے ہیں بھائی، پنڈت فیملی کی تھی، ڈر رہی تھی کہ باپ کو بتاؤں گی مار دیں گے یا باپ کی جناب ناک کٹ جائے گی، ہندو فیملی کے اندر، ہندو کمیونٹی کے اندر باپ کی ناک کٹ جائے گی، تو میں کیا کروں، لہٰذا انہوں نے اسلام کو چھپا دیا۔ صرف اس کی جو استانی ہے اس کو پتہ تھا کہ یہ مسلمان ہے، اس کی جو سہیلی ہے اس کو پتہ تھا کہ یہ مسلمان ہے، باقی کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اب ہوا یوں کہ بچی جناب جوان ہوگی، جوان جب ہوئی تو اس بچی کا رشتہ آیا، جب اس کا رشتہ پکا ہو گیا تو وہ بڑی پریشان ہو گئی، کیونکہ لڑکا ہندو تھا اور قرآن کے ساتھ محبت اتنی تھی کہ قرآن کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، قرآن کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ یہ ساری بات میں بتا رہا ہوں، اس قرآن کے ساتھ محبت کی بات، اس قرآن کے ساتھ عشق کی بات، اس قرآن کے ذریعے اپنے بیماروں کی شفایابی کی بات میں بتا رہا ہوں کہ کیسے اس قرآن کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ تو جناب کہتی کہ میں دوڑی دوڑی آئی اپنی اس استانی کے پاس، آ کر کہا کہ یہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اب میں کیا کروں، قرآن سے تو میں جناب تعلق توڑ نہیں سکتی ہوں، قرآن کو میں چھوڑ کر جا نہیں سکتی ہوں، تو قرآن تو میں روز پڑھتی ہوں، اب جس فیملی میں جا رہی ہوں وہ مسلمان تو ہے نہیں، ہندو فیملی ہے، اسلام کو تو میں نے چھپایا ہوا ہے، لیکن قرآن کے بغیر میں رہ نہیں سکتی ہوں، اب میں کیا کروں۔ تو اس کی استاد نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، چونکہ اس وقت جناب محلے داری تھی، تعلق تھا۔ اس کی استانی آئی اس کے گھر میں آ کر اس کی ماں سے بات کی اور بات کر کے کہا کہ بھئی آپ کی بچی جناب اس کی شادی ہو رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے لیے جہیز میں کچھ کپڑے تیار کروں۔ انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم، آپ تیار کر سکتی ہیں جناب۔ انہوں نے کپڑے تیار کیے اور کپڑے تیار کر کے اس کپڑے کے اندر قرآن مجید کو رکھ دیا اور کپڑے خوبصورتی کے ساتھ پیک کر دیے، اور گھر والوں کو کہا کہ یہ کپڑے آپ نے کھولنے نہیں ہیں، یہ بچی جو ہے نا جی اپنے گھر میں جا کر یہ کپڑے خود ہی کھولے گی۔ گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کی محبت ہے، آپ نے گفٹ دیا ہے۔ جناب بچی کو کپڑے دے دیے، بچی جناب رخصت ہو کر اپنے گھر چلے گئی۔ اپنے گھر جا کر سب سے پہلا کام ہی یہ کیا اس نے کہ وہ پیک کھولا، اور پیک کھول کر اس کے اندر سے وہ قرآن مجید نکالا، اور قرآن مجید نکال کر اس قرآن مجید کو چھپا دیا۔ تو پھر وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ معاملہ ہونے کے بعد اتنے سال گزر گئے ہیں، تم جب کام کو جاتے تھے تو میں باہر پیچھے قرآن پڑھا کرتی تھی، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، کوئی ایسا سبب مجھے بنا دے کہ میرا یہ جو شوہر ہے یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ تو کہتی ہے کہ مجھے میری استانی نے سورہ علم نشرح سکھائی تھی کہ سورہ علم نشرح پڑھ کر جس کو بھی دم کرو گی وہ تندرست ہو جائے گا، اس کا مرض ختم ہو جائے گا، بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ مایوس تھے، ڈاکٹروں نے آپ کو جواب دے دیا تھا آپ کو کینسر کا مرض تھا، آپ کی آنکھوں سے جناب آنسو نہیں رکتے تھے، جدائی کی باتیں آپ کرتی تھی۔ یہ تو اس قرآن کا احسان ہے کہ میں نے علم نشرح پڑھ کے اس پانی کے اندر دم کر کے تمہیں پلانا شروع کیا، مہینے میں تم تندرست ہو گئے، اور اس کے تم خود گواہ ہو۔ تو یہ سارا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ ہاں، اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔